السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا باب، گناہوں کا بیان، باطنی گناہ کبیرہ اور اس کے متعلقات کا بیان۔ نمبر 16، اپنے دنیاوی نفع کے لیے کسی کو گناہ میں دیکھ کر خاموش رہنا۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور اسی سے اپنا دنیاوی نفع وابستہ ہے، کچھ دنیاوی مطلب ہے اس سے اپنا، تو اب یہ اس کو گناہ سے نہیں روکتا ہے بلکہ خاموش رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اب دنیاوی مطلب وابستہ ہے، غرض وابستہ ہے۔ اگر روکوں گا تو جو دنیاوی مطلب ہے اس کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ پورا کرے، ہو سکتا ہے کہ پورا نہ کرے۔ تو اس غرض کی وجہ سے اور اس مطلب کی وجہ سے اور دنیاوی نفع کی وجہ سے کسی آدمی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ سے روک دینا چاہیے، چاہے اس سے دنیاوی غرض وابستہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن کوئی آدمی دنیاوی مطلب کی خاطر کسی کو گناہ میں دیکھ کر خاموش رہتا ہے، اس کو گناہ سے نہیں روکتا ہے، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، باطنی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 17، ایسے کام کی تعریف پسند کرنا جو کرتا نہ ہو، جو کام اس سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کام کرتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر خواہ تعریف کو پسند کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ ایسے کام کی تعریف پسند کرنا جو کرتا نہ ہو، یعنی اس سے کوئی کام ہوا ہی نہیں، کسی نے تعریف کر دی اور اس کو پسند کر رہا ہے، کام اس نے نہیں کیا ہے، کام اس کا نہیں ہے، اس نے کام کیا ہی نہیں ہے، لیکن کسی نے خواہ تعریف کر دی اور پسند کر رہا ہے کہ بھائی ہاں میں نے کام کیا، حالانکہ کام نہیں کیا ہے۔ تو جو کام وہ کرتا ہی نہیں ہے، ایسے کام کے اوپر تعریف کو پسند کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 18، اپنے عیوب کی جگہ دوسروں کے عیوب میں مشغول ہونا۔ اپنے عیوب تو بہت سارے ہیں، بہت سارے غلطیوں کے اندر مبتلا ہیں، بہت سارے عیب چھپے ہوئے ہیں، لیکن اپنے عیب نہیں دیکھتا ہے، اپنی برائیاں نہیں دیکھتا ہے، اپنی غلطیاں نہیں دیکھتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کے عیوب میں لگا ہوا ہے، دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہے، دوسروں کی برائیاں دیکھ رہا ہے، اور اسی کے اندر وہ مشغول ہو گیا۔ ہر دن اس کا یہی کام بن گیا کہ اپنے عیوب کے اوپر تو پردہ ڈال دیا اور دوسروں کے عیوب اس کو نظر آ رہے ہیں، اور ہر دن یہی کام کرتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، فلاں ہے وغیرہ، ایک مشغلہ بنا لیا۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ لہذا اپنے عیوب کی طرف نظر ہونی چاہیے، دوسروں کے عیوب کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ختم کر دیں۔ نمبر 19، دین کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر عصبیت اختیار کرنا۔ عصبیت کی وجہ سے کوئی آدمی دین کے تقاضوں کو چھوڑ دے، یہ اچھا نہیں ہے۔ دین کا تقاضا ہر حال میں پورا کیا جا سکتا ہے، اس میں عصبیت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، یعنی میرا خاندان اونچا ہے، اس کا خاندان نیچا ہے، میرا جو ہے پریوار اونچا ہے، اس کا پریوار نیچا ہے، یا کوئی میں بڑا آدمی ہوں وہ چھوٹا آدمی ہے، یا یہ کہ میں تو فلاں ضلع سے تعلق رکھتا ہوں، یہ تو گاؤں کا دیہاتی ہے، مطلب کہ عصبیت۔
تو ان عصبیت کی وجہ سے دین کے تقاضے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ دین کے تقاضے کو اس کے وقت کے مطابق کرتے رہنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو دین کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر عصبیت اختیار کرنا، یعنی عصبیت کی وجہ سے دین کا کام نہ کرنا کہ یہ تو فلاں خاندان کا ہے، یہ تو فلاں صوبے کے رہنے والا ہے، یہ تو فلاں جگہ کا رہنے والا، اس کا خاندان ایسا ہے، اس کی سرنیم ایسی ہے۔ اس عصبیت کی وجہ سے دین کے تقاضے کو چھوڑ دیا اور عصبیت کو اختیار کر لیا کہ وہاں میں دین کی بات کیسے پہنچاؤں، وہ تو نیچا آدمی ہے، وہ تو ایسا ہے، مطلب کہ دین کا ایک جو تقاضا ہے اس تقاضے کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس سے وہ عصبیت رکھتا ہے۔ تو عصبیت کی بنیاد پر دین کے تقاضے کو چھوڑ دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اب اس میں یہ بہت تفصیل ہے، اس میں ایک استاذ پڑھا رہا ہے طلباء کو، چند طلباء سے محبت رکھتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے ہم مزاج ہیں، اور دوسرے چند طلباء ایسے ہیں جس کے ساتھ وہ عصبیت رکھتا ہے کہ یہ تو فلاں خاندان کے ہیں یا فلاں جگہ کے ہیں، فلاں صوبے کے ہیں اور تھوڑے نیچے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس عصبیت کی وجہ سے جو تقاضا ہے دین کا کہ استاذ اپنے تمام طلباء کو یکساں رکھے، اچھی طرح پڑھائے، فکر سے پڑھائے، اس کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ عصبیت کی وجہ سے بعض طلباء کے ساتھ دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں کمی کر رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے۔ یہ ایک مثال دی، جماعت میں جاتے ہیں، اس میں بعض ساتھی کے ساتھ عصبیت کی وجہ سے اس کو دین نہ سکھانا، یا کوئی تقاضا ہے تو اس تقاضے کو پورا نہ کرنا، اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک سیمپل دیا آپ کو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عصبیت کی وجہ سے دین کا تقاضا چھوڑ دینا عصبیت کی وجہ سے یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 20، حق تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ رہنا۔ تقدیر یعنی اللہ کا فیصلہ، تقدیر کا مطلب کہ اللہ نے بندوں کے بارے میں جو تقدیر لکھ دی، وہ تقدیر کیا؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ بندہ اتنے دن زندہ رہے گا، اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی، یہ اتنے دن تک رزق کھائے گا، یہاں کاروبار کرے گا، یہ کرے، سارے یہ مصیبت آئے گی، یہ راحت آئے گی وغیرہ، یہ بیماری میں مبتلا ہوگا، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا اللہ کے فیصلے پر ہر ایک انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ راحت مل گئی اللہ کا شکر ہے، مصیبت آ گئی اس کے اوپر صبر کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کے فیصلے کے خلاف نہ کرے، اللہ کے فیصلے پر ناراض نہ رہے بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ کسی کے گھر پر اللہ نے لڑکا نہیں دیا بلکہ لڑکیاں ہی دی، 10-12 لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے، اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اس کے اوپر راضی رہیں کہ میرے اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کے یہاں لڑکیاں ہوگی، لڑکے نہیں ہوں گے، تو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے اوپر راضی ہوں۔ لڑکا نہیں ہوا تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں۔ لہذا صرف لڑکیاں دے اللہ تعالیٰ اولاد کے اندر تب بھی راضی رہے، صرف اولاد میں لڑکے ہی لڑکے اللہ دے تب بھی راضی رہے، کسی کا انتقال ہو جاوے اچانک جوانی میں تب بھی راضی رہے، ناراض نہ رہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا ہے بڑا گنہگار ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 21، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور انسانوں کے دیے ہوئے حکموں کو ہلکا سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ہلکا سمجھنا،
انسانوں کو دیے ہوئے حکموں کو ہلکا سمجھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، باطنی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق ہیں، اس میں بہت سے حقوق بدنی ہے، حقوق مالی ہیں، جیسے کہ نماز یہ اللہ کا حق ہے تو اس کا تعلق بدن سے ہے، حقوق بدنیہ۔ اسی طرح حقوق مالیہ جیسے کہ زکوٰۃ نکالنا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے زکوٰۃ نکالنا، تو یہ حقوق مالیہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنا یہ حقوق بدنیہ بھی ہے، حقوق مالیہ بھی ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے حقوق ہیں، اس کو ہلکا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں جو حکم دیا ہے، انسانوں کو دیے ہوئے حکموں کو ہلکا سمجھنا، انسان کے بارے میں جو حکم دیا ہے اس کو ہلکا سمجھنا، یہ بھی باطنی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 22، خواہشات کی پیروی کرنا اور حق کو ٹھکرانا، حق بات کو ٹھکرا دینا اور اپنے نفس کی اور اپنے دل کی چاہت پر عمل کرنا، یہ بھی باطنی گناہ کبیرہ ہے۔ جب بات حق کی آ گئی تو وہاں پر اپنی چاہت کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، لیکن حق اپنی خواہشات کو تو وہ پورا کر رہا ہے اور حق کو ٹھکرا رہا ہے، اپنی خواہشات کی وجہ سے حق کو ٹھکرا رہا ہے، تو یہ بھی باطنی گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو خواہشات کی پیروی کرنا اور حق کو ٹھکرانا یہ بھی باطنی گناہ کبیرہ، اس سے بچنا چاہیے۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 138۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ان گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔